میں 1 سے 5% اضافہ متوقع ہے۔ 2022 کی طرح سیلاب کا خطرہ تو نہیں ہے، تاہم زیادہ بارشوں کے باعث کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ پنجاب اور کے پی میں معمول سے 50% زائد بارشیں ہو سکتی ہیں، اور این ڈی اے حکام کے مطابق کے پی میں عام طور پر 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، تاہم اس سال یہ مقدار 300 ملی میٹر تک تجاوز کر سکتی ہے۔ چلیں تو ہم ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال رہے گی، اور اگر پہلے ہی مانسون سیزن آ رہا ہے تو اس کو اچھی خبر ہی مانا جائے گا، اس کا بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو کب سے آغاز ہو رہا ہے، کتنی بارشیں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طیب شاہ، جی ایم ٹیک ارلی وارننگز۔ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے این ڈی ایم اے سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ مانسون کا جو سیزن ہے، کیا یہ اپنے ٹائم سے پہلے اس کا آغاز ہو جائے گا، کتنے عرصے رہے گا، اور کتنی بارشیں متوقع ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مونسون پاکستان میں عموماً 30 جون اور 1 جولائی سے لے کر 15 سپتمبر تک اس کی ہوائیں اور اس سے بارشیں پاکستان میں آتی ہیں، لیکن رواں سال مونسون 3 سے 4 دن پہلے متوقع ہے، یعنی 26 اور 27 جون کو یہ پروجیکشن ہے کہ مونسون پاکستان میں 26 اور 27 جون کو پاکستان میں آئے گا، اور یہ برقرار رہے گا وسط سپتمبر تک۔ اس سال کی مونسون کی جو ٹریجیکٹری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ڈیولپ کی ہے، اس کے اکارڈنگلی اس سال پاکستان میں مونسون جو ہے وہ معمول سے زیادہ بارشیں اور معمول سے زیادہ درجہ حرارت اس مونسون سے پاکستان میں اس سال اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مونسون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہوتی ہے اربن فلڈنگ۔ تو اس سال پنجاب اور کے پی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے کن اضلاع میں سیلاب یا پھر اربن فلڈنگ کا خطرہ زیادہ ہے؟ جی، مونسون سے ہونے والی بارشوں سے مختلف قسم کی سیلابی صورتحال بنتی ہیں، جس میں اربن فلڈنگ، لوکلائزڈ فلڈنگ، ریورائن فلڈنگ یعنی دریائی علاقوں میں جو فلڈنگ آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ٹورینشل فلڈنگ یعنی پہاڑی سلسلے سے جو تیز آنے والا پانی، اس سے جو فلڈنگ، اور ساتھ فلیش فلڈنگ، یہ کچھ مختلف فلڈز کی ٹائپس ہیں جس سے پاکستان نارملی امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے اربن فلڈنگ، چونکہ اس سال ہماری پاکستان میں مونسون کی بارشیں سے ہونے والی بارشیں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی جو اربن سینٹرز ہیں جیسے لاہور، فیصل آباد اور خیبر پختونخوا میں پشاور اور نوشہرہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ اربن فلڈنگ کا خطرہ زیادہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو بات اگر ہم اس پہ غور کریں، چونکہ شمال مشرقی پنجاب میں اس سال بارشیں زیادہ متوقع ہیں، اسی طرح وسط اور جنوبی پنجاب میں جو کہ سلیمان رینج کے پاس جو اضلاع موجود ہیں، جس میں راجن پور، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، اور وسط پنجاب میں ملتان، لیا، وہاری، اور شمالی اور مشرقی پنجاب میں گجرات، نارووال، سیالکوٹ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سیلابی صورتحال بننے کا خدشہ ہے، لیکن یہ لوکلائز فلڈنگ یا ہل ٹورنٹس والی فلڈنگ والی ٹائپ ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا کی، تو خیبر پختونخوا میں جو اپر دیر اور لوور دیر جہاں پہ دریائے پنجگورہ ہے، دریائے کنار، اور اس کے علاوہ جو کہ سوات ریور ہے اور کلپانی ریور، ان ریور سسٹمز میں بھی چونکہ بارشوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے فلیش فلڈنگ اور ایون جو نوشہرہ جو کہ اور چارسدہ، ان علاقوں میں جو کابل ریور ہے وہاں پہ بھی زیادہ بارشوں کی وجہ سے میڈیم لیول کی فلڈز ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سندھ کے اندر جی سندھ بتا دیجیے آپ۔ جی سندھ میں جو کرتھر رینج اور سلیمان رینج کے ساتھ جو واقع اضلاع ہیں، جس میں کمبر شداد کوٹ، دادو علاقے، اس کے علاوہ جو ساؤتھ سندھ ہے جس میں ہمارے پاس تھٹا، بدین، عمر کوٹ، یہ بھی وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوکلائز فلڈنگ یا ٹورنشل فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کی مشرقی علاقے، بارخان، استا محمد، کولو، یہ بھی وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوکلائزڈ فلڈنگ اور ٹورنشل فلڈنگ کے چانسز اس سال موجود ہیں۔ ایک ہم نے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک نیا فنومنا بھی دیکھا، اور فنومنن بھی دیکھا، وہ یہ کلاؤڈ برسٹ کا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دبئی والا یاد کریں تو دبئی جیسا ایڈوانس ایک شہر، وہ بھی ہم نے دیکھا پورا پانی میں ڈوب گیا تھا بیکاز آف کلاؤڈ برسٹ۔ تو کیا کلاؤڈ برسٹ کے خدشات ہیں، اور اس کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے پھر کیا تیاری ہیں؟ جی اس سال کلاؤڈ برسٹ کے چانسز زیادہ موجود ہیں،
क्योंकि क्लाउड बर्स्ट जो इवेंट है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ज़मीन की तपिश के साथ। चूँकि रवां साल मौसम अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है और गर्मी की शिद्दत की वजह से बुखारात वही बुखारात जो क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इस साल पाकिस्तान में चूँकि दर्जा हरारत ज़मीन की दर्जा हरारत ज़्यादा है और इस दर्जा हरारत की वजह से क्लाउड बर्स्ट, थंडर स्टॉर्म, और ये सिर्फ क्लाउड बर्स्ट नहीं, इसके साथ ज़मीन पे बिजली गिरना, आसमानी बिजली गिरने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। अब क्लाउड बर्स्ट की बात की जाए, क्लाउड बर्स्ट को बहुत पहले तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन टाइमली इसकी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि क्या ये क्लाउड बर्स्ट इस साल और कुछ मखसूस महीनों में क्या इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या नहीं। इस साल जून के एंड, जुलाई के मिड में और ये क्लाउड बर्स्ट के इवेंट बिल्कुल पाकिस्तान में इस साल इसकी चांसेस ज़्यादा हैं। क्लाउड बर्स्ट में अमूमन थोड़े दुरानिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये बारिश हमेशा घने बादल होते हैं जो ज़मीन की सतह के करीब बनते हैं, जिसको क्यूमुनिम्बस बादल कहते हैं, और इन बादलों के अंदर हमेशा साथ गरज चमक की बिजली भी बनती है। इसके लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कंप्लीट एक गाइडलाइन डेवलप की हुई है जिसमें क्लाउड बर्स्ट की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें चूंकि क्लाउड बर्स्ट में सबसे पहली ट्रिगर जो है, जैसे मैंने बताया कि घने बादल हमेशा जो है रोशनी को कम करते हैं, साथ साथ यही घने बादलों में तेज गरज चमक की आवाज़ आती है और साथ ही साथ वो इलाके जो नशीबी इलाके हों या जहाँ पे कोई भी फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिक पोल्स हों या कोई दरख्त करीब हो, तो दरख्त जो है क्योंकि वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे बिजली गिर सकती है, तो दरख्तों के करीब ना जाएं, आप लूज स्ट्रक्चर्स के करीब ना जाएं, नशेबी इलाकों की डेफिनेटली, और एनडीए की जानिब से जारी करदा जो इकदाम हैं, जो उसकी जो वार्निंग्स हैं, उनको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब शाह, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं, कुछ अपडेट्स आ रही हैं, बता दीजिए। वो जो आपने बात की थी येलो अलर्ट वाली और येलो अलर्ट वाली, भारत वो ये अब हमारे पास खबर आई है कि भारत में तूफानी बारिश और आंधी निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। नई दिल्ली में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी है। भारतीय एयरलाइन की परवाजें दौरान परवाज शदीद झटकों का शिकार हुई। शहर भर में दरख्त जड़ों से उखड़ गए, हजारों इलाके बिजली से महरूम हुए। उधर मुंबई में बहरे अरब में बनने वाले सिस्टम के बायस येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि वो उड़ती खबर नहीं थी जो मैंने पढ़ी थी, वो हकीकतन खबर थी। येलो अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उनको इतना खतरा नहीं है, वरना तो ज़ाहिर है अब देखेंगे, इसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी कि सिस्टम कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या है। लेकिन इस वक्त आप देख लें इंडिया में क्या सूरत हाल है मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से।